بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایسا کون سا وقت ہے جب درود شریف کی، درود ابراہیمی کی یا کسی بھی ذکر کی تعداد 70 گنا بڑھ جاتی ہے؟ اب یہ وہ راز ہے جو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، اور یہ وہ لمحہ ہے جسے صرف وہی لوگ پہچانتے ہیں جن کے دل زندہ ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہے جب درود ابراہیمی کی قبولیت صرف بڑھتی نہیں بلکہ روح کو بدل دیتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ہزاروں لمحے آتے ہیں، مگر کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں رب کی رحمت اپنے بندے کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ رات کا آخری پہر، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، جب ہر آواز خاموش ہو جاتی ہے، تب انسان اپنے رب کے سامنے تنہا کھڑا ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جہاں درود ابراہیمی ایک نورانی تحفہ بن جاتا ہے۔ اور اس وقت انسان کے دل کی حالت عام نہیں ہوتی، اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اس کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے، اور یہی تڑپ درود کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ جب بندہ اس خاموشی میں درود پڑھتا ہے تو وہ صرف الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ اپنے رب کے دربار میں اپنی محبت، اپنی عاجزی اور اپنی امید پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو اس درود کو کئی گنا زیادہ قبولیت عطا کرتی ہے۔ رات کے اس آخری حصے میں ایک عجیب سکون ہوتا ہے، ایک ایسی خاموشی جو دل کے اندر تک اتر جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیوں پر نادم ہوتا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایسے میں جب زبان پر درود ابراہیمی آتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اس وقت نہ تو کوئی دکھاوا ہوتا ہے اور نہ کوئی ریاکاری، صرف ایک بندہ اور اس کا رب ہوتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ پاک اپنے بندوں کو پکارتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور جب اس لمحے میں درود پڑھا جائے تو وہ درود عام درود نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی دعا بن جاتا ہے جو سیدھی عرش تک پہنچتی ہے، جو فرشتوں کے ہاتھوں میں اٹھا لی جاتی ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ درود ابراہیمی صرف ایک ذکر نہیں بلکہ ایک تعلق ہے، ایک ایسا تعلق جو بندے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ان پر سلام بھیجتا ہوں، میں ان کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں، اور اللہ پاک اس محبت کو کبھی رد نہیں کرتا، بلکہ وہ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ اور خاص طور پر جب یہ عمل رات کے آخری حصے میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت دل کی حالت بھی مختلف ہوتی ہے اور رب کی رحمت بھی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور جمعے کا دن، یہ دن بھی ایک خاص مقام رکھتا ہے، اور اس دن درود ابراہیمی کی کثرت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ خاص طور پر جمعے کے دن عصر کے بعد کا وقت ایسا ہوتا ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے، اور اس وقت اگر بندہ درود پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے تو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ لیکن اس سب کے باوجود رات کا آخری پہر ایک ایسا راز ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنی نیند قربان کر کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور بہت محبت سے حاضر ہوتا ہے، اور یہی قربانی اس کے عمل کو خاص بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس وقت کو اپنا لیتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور ان کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک اور گہری بات یہ ہے کہ درود ابراہیمی انسان کے دل کو پاک کرتا ہے۔ جب انسان مسلسل درود پڑھتا ہے نا تو اس کے دل سے حسد، بغض، نفرت اور دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور اس کی جگہ سکون، محبت اور نور آ جاتا ہے۔ اور جب یہ عمل تہجد کے وقت کیا جائے تو یہ صفائی اور بھی تیز ہو جاتی ہے، جیسے کوئی آئینہ بار بار صاف کیا جائے تو وہ چمکنے لگتا ہے،
ویسے ہی دل بھی درود کی برکت سے چمکنے لگتا ہے، انسان کے چہرے پر نور آتا ہے، اس کی باتوں میں تاثیر آ جاتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی ایک ایسا عمل ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر انسان اپنی دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھ لے تو اس کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر یہی عمل اس خاص وقت میں کیا جائے، یعنی رات کے آخری پہر میں، تو یہ قبولیت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جسے بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، اور جو سمجھ لیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی دیکھتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم سب مصروف ہیں، ہم سب کے پاس وقت کی کمی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت کی کمی نہیں بلکہ ترجیحات کی کمی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا وقت، بالکل تھوڑا سا وقت نکال لیں نا، اگر ہم رات کے آخری حصے میں چند منٹ بھی اپنے رب کے لیے وقف کر دیں اور اس میں درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ ہماری زندگی کا یو ٹرن ثابت ہوگا۔ سب سے قیمتی وقت بن سکتا ہے یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو لہذا آج سے ایک نیا آغاز کریں، ایک نیا عہد کریں کہ ہم اس راز کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے۔ ہم اس وقت کو ضائع نہیں کریں گے بلکہ اسے اپنے رب کے قریب ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم درود ابراہیمی کو اپنی عادت بنائیں گے، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور خاص طور پر اس مبارک وقت تہجد میں اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سکون دے گا، ہمیں کامیابی دے گا اور ہمیں اللہ کے قریب لے جائے گا۔ اور یہ راز اب آپ کے پاس ہے، اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس نور کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے یا اسے بھی ایک عام بات سمجھ کر چھوڑ دیں گے۔ میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ اسے عام بات مت سمجھیے گا، اس کو چھوڑیے گا نہیں، بلکہ اس پہ خود بھی عمل کریں اور ان لوگوں کو بھی بتائیں جو بہت پریشان ہیں، جن کی مشکلیں حل ہو کی نہیں دے رہی۔ انہوں نے ہر وظیفے، ہر کچھ، ہر عمل کر کے دیکھ لیا، لیکن ابھی بھی انہیں لگتا ہے کہ وہ ناکام ہیں، ان کی مرادیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں، لیکن چھوڑیے گا نہیں، استقامت سے کریں، کم تعداد میں کریں یا زیادہ، لیکن استقامت ہونی چاہیے۔ تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔